بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنی اس شکست کے بعد جلد ہی غالب آ جائیں گے، چند ہی برسوں میں۔ پہلے بھی اور بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، مگر آخرت سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے؟ مگر بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین کو خوب آباد کیا اور اسے ان سے زیادہ سنوارا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، بلکہ وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ نعمتوں سے بھرے باغ میں خوش ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ بس اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور عصر کے وقت بھی اور جب تم دوپہر میں داخل ہوتے ہو۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم انسان بن کر زمین میں پھیل گئے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل کی تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم فوراً نکل آؤ گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اور وہی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند صفات اسی کی ہیں، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی حالت سے ایک مثال بیان کی ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارا شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ، اور تم ان سے اسی طرح ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، بلکہ ظالم لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بس اب یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھیں، اسی فطرت پر جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اس سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ بس کچھ دن فائدہ اٹھا لو، عنقریب تم جان لوگے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو انہیں اس شرک کا حکم دیتی ہو؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بس رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
اور جو سود تم اس لیے دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو ذکو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دیتے ہو ایسے ہی لوگ اپنا اجر کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض امال کا مزہ چکے، شاید وہ باز آ جائیں۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ بس اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ ٹال نہیں سکتا اپنا رخ سیدھے دین کی طرف قائم رکھو۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلی، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بنو۔ اور یقیناً ہم نے اب سے پہلے بھی بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ تھا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ انہیں آسمان میں جیسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نازل ہونے سے پہلے وہ مایوس تھے۔ بس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے۔ یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتی کو زد ہوتی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ بس اب مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی فرمانبردار ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی باقائے جاتے تھے۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا ہوگا وہ کہیں گے تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہے، بس یہی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے توبہ آرزہ حاصل کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی بھی لے آئیں تو کافر ضرور کہیں گے تم تو صرف باطل پر ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ بس اب صبر کیجیے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بے صبر نہ کریں۔